کا ایک سوال ہے کہ ہم ہر ہفتے جمعہ پڑھتے ہیں، امام کی بات بھی سنتے ہیں اور خطبہ بھی سنتے ہیں، مگر ہمیں جمعہ کا مطلب ہی معلوم نہیں۔ کیا جمعہ کا مطلب صرف 2 رکعت نماز ہے؟ جمعہ کی نماز سے اگر مقصد یہی ہوتا کہ لوگ نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرض جو تھے زور کے وہ 4 کیوں 2 کر دیتا؟ 4 پڑھتے تھے لوگ پڑھتے رہتے، 2 جو چھوڑ دیے اسی لیے تو چھوڑے کہ 7ویں دن جا کر لوگ امام کا خطبہ سنیں، کوئی بات سنیں، کوئی نصیحت انہیں حاصل ہو۔ اس لیے جو لوگ خطبے میں شامل نہیں ہوتے ان کے لیے تو کئی تابعین کہتے تھے کہ وہ اگر جا کر شروع سے بھی امام کے ساتھ مل جائے نا تو 2 پر سلام نہ کہیں، اٹھ کر 2 رکھتے اور پڑھیں، زور پڑھیں۔ ان کا جمعہ چلا گیا جب انہوں نے 2 خطبے نہیں چھوڑے۔ یہ فتوے بڑے بڑے تابعین کے تھے، کہاں جماعت والا اب زور پڑھ۔ اور یہ تو پکی بات ہے نا کہ جس شخص کو 2 رکعتیں نہیں ملی، اتحیات میں آ کر ملا یا رکوع کے بعد ملا دوسرے، اس کے لیے تو لوہے لیک مسئلہ ہے کہ وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ سلام کے بعد فرض 4 پڑھنے پڑے گے، اب تو کچھ بھی نہیں پڑھا، 1 رکعت بھی نہیں ملی، کیا جمعہ لیے پھر؟ نہیں مولانا، اب تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ تشہد کے اندر آ کے ملتے ہیں اور پھر بھی 2 ہی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ہاں ایسے ہی مسئلے لکھ دیے نا، بالکل غلط۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے صحیح فتوے پکی سندوں سے ہیں کہ اگر دوسری رکعت بھی پوری نہیں نہ ملی، اس کا رکوع بھی چلا گیا، پھر شامل ہوتا رہے، ہونا تو ہے ہی، مگر پڑھے گا جمعہ پہ نہیں، بعد میں اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھے گا۔ ٹھیک ہے مولانا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسجد کے اندر باضابطہ خطبہ جمعہ تو ہوتا ہے، لیکن امام یعنی خطیب کسی عارضے کی بنا پر یا کسی وجہ سے مسجد میں نہیں پہنچ سکا یا آ چکا ہے، خطبہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر نمازی کیا کریں گے؟ پہلے تو بات یہ جاننی چاہیے کہ خطبہ دینے کے لیے کوئی زیادہ قابلیت کی ضرورت نہیں، تو صرف آپ کوئی سادہ سا مسلمان اٹھ کر الحمدللہ اللہ کے رسول پر درود شریف پڑھے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، اور قرآن مجید کی چھوٹی سی کوئی سورج نہ قل ھو اللہ احد پڑھ لے، بسم خطبہ ہو، پھر اٹھے، پھر اللہ کی حمد کرے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور دعائیں کر دے مسلمانوں کی۔ تو پھر امام حسن بصری کے مذہب پر عمل کرنا چاہیے کہ خطبے کوئی ضروری نہیں ہے، اگر رہ گئے نہیں پڑے گا تو آپ ویسے ہی 2 رکعتیں پڑھیں، مگر پڑھیں گے اونچی آواز سے۔ آج جمعہ کا دن ہے، زور کا دن عام نہیں، یہ قرات جو ہوگی اونچی۔ بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ آدمی 4 بیٹھے ہوں نا تو دین کے بارے میں بڑی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب ان کو مائک کے سامنے یا ممبر پر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو شاید ان کے کپڑے بھی خراب ہو جائیں اور ان کی ٹانگیں بھی کپ کپانے لگ جاتی ہیں، لیکن جب عام حالات کے اندر بات کرتے ہیں تو لگتا یہ کہ ان سے بڑا مقرر اور خطیب شاید ہی اس دنیا کے اندر کوئی ہو۔ اب اس پر ہمیں رونا ہی چاہیے نا، کتنا چھوٹا کام بھی نہیں کر سکتے، صرف الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ بسم اللہ الرحمن قل ھو اللہ احد اللہ الصمد۔ بس بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر دوسرا پڑھنے اسی طرح الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ درود شریف اور حمد، ساتھ پھر دعائیں، اس میں صورت نہ پڑھیں، یہ دعائیں کر دیں 2-4 ربنا۔ ابھی بات 2 خطبوں کی بتائی ہے، شاید امت مسلمہ کی آسانی کے لیے کسی بندے نے یہ نتیجہ نکال دیا کہ پہلے 1.5 گھنٹے کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو خطبہ شمار نہیں کرتے، آخر کے اندر جو 3-4 منٹ ہیں اس کو خطبہ دیتے ہیں، اور اس وقت تقریباً 95% لوگ آ چکے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم کہ جبکہ ان کو پتہ تو چلا ہی نہیں ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے روز خطیب نے کیا بات ان کے پلے ڈالی؟ اور میاں طاہر صاحب، یہ ضد وہ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں، بارک اللہ فیک، یہ خطبہ جمعہ کی بات ہو رہی تھی، آخری بات یہی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول فقہ کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ جس علاقے میں خطبہ ہو رہا ہے اس علاقے کے لوگوں کی زبان میں امام دونوں خطبے دے۔ اب انہوں نے شرارت کی ہے ان لوگوں نے کہ نہیں ہم نہیں امام ابو حنیفہ کو مانتے، انہوں نے یہ متواتر عمل کے خلاف کہا، یہ کہتے ہیں بھائی ایک طرف امام اعظم اور دوسری طرف یہ بیچتی بات انہوں نے ٹھیک کہی کہ نماز پڑھنی ہے آپ نے، خطاب کرنا، اسی لیے آپ کا منہ لوگوں کی طرف ہے، لوگوں کا آپ کی طرف، ان سے بات کرنی ہے، خطاب یہ اسی زبان میں ہوگا جو ان لوگوں کا۔ ہر کتاب نکال کر دیکھنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دانائی کی بات کی کہ بات لوگوں سے کر رہے
اگر یہ عبادت ہی ہوتی کعبہ کی طرف منہ کر کے وہ بھی تلاوت کرتا رہتا، یہی کرتے رہتے. یہ نماز نہیں ہے، یہ لوگوں سے گفتگو ہے. مولانا اسی لیے امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر بے وضو بھی اس نے خطبہ دے دیا مگر نماز کے لیے وضو کرا، ٹھیک ہے، خطبے کے لیے وضو کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تقریر تھی. میں نے یہ مثال کے طور پر ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ لی کہ خطبہ سپیچ ہے، لوگوں سے بات کر رہی ہیں، مسئلے مسائل سارے. یہ دورنگی جو ہے نا کہ ایک تقریر اپنی زبان میں کرتے ہیں، بعد میں دو خطبے عربی میں پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط. یا وہ ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے کہ مسجد تقویٰ کوئی کہ وہاں 5 منٹ کے لیے عربی خطبے ہوتے ہیں، کوئی لفظ نہیں پہلے بولا، کچھ نہیں کہتے مولانا. تو ٹھیک ہے، جیسے رسم کے پابند ہیں تو وہی کیا کریں. یہ کیا ڈرامہ ہے کہ ایک تقریر بھی نکال لی اپنی زبان میں اور پھر خطبے بھی پڑھتے پھرتے، یاد آتی طرح کوئی شاید. اچھا مولانا، یہ باجماعت جو نوافل ادا کروائے جاتے ہیں ایک تقریر کے بعد 2 خطبوں سے پہلے، اس کی کیا شرح ہے؟ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، بدعت. نفل جو ہے نا بائی چانس اگر میں پڑھ رہا ہوں ایک آدمی ساتھ آ کر، میں کبھی کبھی کسی نے اس طرح پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس طرح اہتمام کے ساتھ باجماعت اعلان کر کے اور عادت بنا لیں، یہ تو فرض ہی بنا لیا. پھر چلیں 2-3 سوالات ہیں مولانا، ابھی ٹائم ہے آپ سے، یہ لیں ہو گیا، نہیں جی لیں گے جی، تھوڑا سا ٹائم آپ سے. اچھا مولانا، مرد کے سطر کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ چونکہ آج کل موسم کافی گرم ہے تو گرمی کی وجہ سے، کچھ کھیل کود کی وجہ سے بھی لوگ اپنے گھٹنے ننگے کر لیتے ہیں نوجوان لڑکے، تو کیا اس کے بارے میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی بھی؟ شریعت کی طرف سے جو دین میں پابندی ہے نا مرد کے لیے، وہ 2 قسم کی ہے. ایک ہے عورت مغلظہ، ایسی شرمگاہ جس کو ننگا نہیں کیا جائے، علاج وغیرہ کے لیے مجبوری الگ ہے، ورنہ اس کو چھپانے ضروری. وہ صرف ہیں سبیلین، ہاں بس، پیشاب والی نالی اور پچھلا ایسا پخانے والا. یہ لنگوٹی سے اگر آپ نے ڈھکا ہوا نا تو عورت مغلظہ آپ نے چھپانی، جو سخت تھی نا چھپانے کی چیز وہ پوری ہوگی، گناہ سے نکل. اب ایک عورت مخفہ ہے کہ معمولی عام حالات میں چھپانا، یہ کہ رانے بھی چھپائیں اور وہ 2 چیزیں بھی چھپائیں. ناف ننگی رہے کوئی بات نہیں، گھٹنے ننگے رہیں کوئی بات نہیں، یہ رانے اور یہ شرمگاہیں ان کو چھپا لیں، یہ عورتیں مخففہ ہے، معمولی درجے کی ہے. یہ بات اگر کر رہی تھی کہ حضور علیہ السلام نے خیبر میں آپ کی رانیں ننگی ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا، تو اس لیے یہ کوئی ایسی سخت بات نہیں. اگر کھلاڑی کھیل رہے ہیں انہوں نے ایسی نکلیں پہلے یا لنگوٹے پہلوانوں نے باندھے، ٹھیک ہے، بالکل درست. دونوں چیزیں جو ہے نا قبل اور گبر وہ چھپانی لازمی. باقی ران کے بارے میں کیا شرعی حکم؟ نہیں، ران بھی چھپانے کوئی لازمی نہیں، عام حالات میں چھپانی چاہیے، خام کیوں ننگا رکھنا. میں نے کہہ لیا نا عورتیں مخفہ ہے، یہ بھی چھپانے کی چیز مگر ہلکے درجے. ٹھیک ہے، یعنی گناہگاری والا اس سے گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کھلاڑی ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس میں گھٹنے نظر آتے ہیں، تھوڑی سی ران بھی نظر آتی ہے، تو آپ صحیح یہ سمجھتے ہیں کیونکہ دوڑ کے اندر اگر پورا لباس پہنا ہوگا تو شاید صحیح طریقے سے دوڑ نہ سکے اور کھیل کے اندر پورے طریقے سے حصہ نہ لے سکے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اس کے لیے ایسا لباس پہننا جائز ہے. اور آج کل کے 48 درجہ حرارت موسم کے اندر امام ابن حزم اور امام مالک کہتے ہیں نا کہ آدمی یہ تو سر کو روتے رہتے نا کہ صرف یہ لنگوٹی باندھ لینا اور نماز پڑھے ننگا رانے میں، نماز اس کی درست، اس نے جو شرمگاہ کی چھپا لی ہے. یہ فتویٰ امام مالک کا اور امام ابن حزم کا پکا لوہے کی لیگ، کوئی اس میں شک نہیں. پورا چھپائے اور کپڑے درست کرے، بسم اللہ. مسئلے نہ کیا کریں سر ننگا پڑانا، یہ کوئی مرد کے حصے چھپانے کے کام. عورت خیال کرے کہ سر کے بال بھی نہ ننگے ہوں، ایک بال بھی نہیں ننگا ہو، کان نہیں ننگے ہونے، یہ بھی گلا بھی ننگا نہیں ہونا. عورتیں نماز کے وقت بہت لاپرواہی کرتے، گھٹوں تک ہاتھ اور منہ کی یہ ٹکیاں، صرف اس کی اجازت ہے کہ ننگا نماز میں اس کے رکھنا ہے، باقی نہیں. یہ ساری میری بہنیں جو خیال کرنا چاہیے، صرف معمولی سا دوپٹہ لے لیتی ہیں، بال سارے نظر آ رہے ہیں، یہ غلط بات. عورت کا سارا جسم سوائے گھٹوں کے اور یہ منہ کے نا عورت چھپانے کے